تو اس کا مطلب بیٹا میں آپ سے غصہ نہیں ہوں، میں آپ سے غصہ نہیں۔ بنیادی باتیں یہ ہے کہ میاں اور بیوی جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جو شوہر، اب یقین کیجیے تقریباً 6 برس ہو گئے ہمارے ایک ساتھی کو، بہت پریشان کہ میری بیوی ایسے اور ایسے اور ایسے، ایسا دل دکھا رہی ہے، ایسا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے سب کام کیا، آئسولیشن بھی کر لیا، بیوی کے سامنے سر جھکا دیں، ہاں ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے چلتے ہیں، آئسولیشن بھی کر دی، اور کیا کر دیا، مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے، فائٹنگ بھی کر لی، پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بھائی دیکھو طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں، نہ آئسولیشن چاہیے اور نہ فائٹنگ پوزیشن چاہیے، بلکہ صرف کمیونیکیشن چاہیے۔ آپ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، بالکل چپ ہو کے بیٹھ گئے یا بالکل مقابلے میں آگے، یہ دونوں چیزیں نہیں۔ اس سے بات چیت رکھو، بات چیت کثرت سے۔ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں پریشان نہ ہو، یہ ان کے لیے بڑے کام کی باتیں ہیں۔ یہ چیزیں صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے جس کے آپ قریب جانا چاہتے ہیں، جس کے آپ مقرب بننا، آپ کسی استاد کے مقرب بننا چاہتے ہیں، کسی استاد کے قریب جانا چاہتے ہیں، اس سے بات چیت بڑھا دیں۔ میاں اور بیوی آپس میں جتنا بات چیت کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ محبت نام ہے اعتماد کا، اتنا زیادہ آپس میں اعتماد بڑھتا ہے جتنا زیادہ آپس میں۔ جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا، مجھ سے سمجھ لیں، جس کو سمجھ میں آئے۔ ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم بہت ہوتا ہے، طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ صرف ایک ہفتہ گزرا اور کمال ہو گیا۔ یہ شکر ہے دھمال نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ کمال ہو گیا۔ تو بھائی یہ ایسے میں مختصراً بتا رہا ہوں تاکہ میں مختصر وقت میں یہ چیزیں آپ حضرات کے گوشت گزار کر لوں۔ اللہ کرے کہ میں بھی ان چیزوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ جب تک گھر میں سکون نہیں ہوتا کیا، جب کوئی بندہ غصے میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہم کیا جملہ کہتے ہیں، گھر سے لڑ کے آئے، یہ بولتے ہیں نا۔ جو بندہ گھر سے لڑ کے جائے نماز میں اس کا دل لگے گا؟ جو بندہ گھر سے لڑ کے نکلے چلا لگا لے تبلیغی جماعت میں، خوشو خزو نہیں آئے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہے، جو بندہ گھر سے لڑ کے عمرے پہ چلا جائے مزہ آئے گا؟ حج پہ چلا جائے نہیں، اللہ کا تعلق مل، چاہے دوسروں کے سامنے کتنا رونے والا ہو، خوشو خزو کرنے والا ہو، نہ کبھی دل اس کا ٹھکانے نہیں لگے گا۔ خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہی شخص ہو سکتے جو گھر میں بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ میرا اور آپ کا تجربہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ خیرکم لأہلہ، سمجھئے میں گڑبڑ ہو گئی ہوں، 2-3 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز، 2 چیزیں ہوگی۔ دوسری چیز، پہلے تو ایک دوسرے کو قبول کرنا، جس حالت میں بھی ہے، چاہے کم عقل ہے، چاہے عقل بڑھ گئے، چاہے ہوشیار ہے، چاہے چلاک ہے، اس کو قبول کرنا۔ دوسری چیز بات چیت بڑھانا، بات چیت بہت ضروری۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ آپس میں غصہ ختم کر دیں۔ میاں اور بیوی آپس میں جب غصے میں بات کریں گے گڑبڑ ہو جائے گی۔ غصہ جو ہے، غصے کے ساتھ نہ اصلاح ہو سکتی ہے، غصے والے کی کبھی اصلاح ہو نہیں سکتی، غصے والا کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا، غصے والا کبھی کامیاب ریلیشن نہیں رکھ سکتا۔ یاد رکھنا، تاریخ میں کوئی ایک انسان جس کا غصہ بے مہار ہو اور وہ کامیاب ہو۔ جو لوگ کہیں گے حضرت عمر کا نام لیں گے تو ان کو 4-5 جوتے لگنے چاہیے، وہ حضرت عمر کو پہچانتے نہیں ہیں، اصل میں حضرت عمر کو پہچانتے نہیں ہیں۔ سلطان ٹیپو سامنے غدار کے غدار کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کام چلا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی برس سامنے جاسوس بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں۔ غصے والا آدمی کبھی بھی امیڈیٹ فیصلہ صحیح نہیں لے سکتا۔ ایک قصہ سناتا ہوں۔ سیدنا کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا نیچے کے بیٹھے، سارے بڑے نیچے بیٹھے ہیں، آنکھوں پر بیٹھے ہیں، نیچے نہیں، ادب سے بیٹھے، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے، ادب سے بیٹھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے کسی نے ان کو گالی دی، چپ کر کے چلے۔
دوسری دفعہ گالی دی، چپ کر کے چلے گئے، تیسری دفعہ گالی دی، تیری خیر ہو جائے سنا تو ایک رکھ کی گالی دی لات اور منات کے نام پر، بخاری میں وہ گالی لکھی ہوئی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے نبی فرمانے لگے الصدیقین واللاعنین کاللہ ورب الکعبہ، صدیق اور غصے میں بات کرے، اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا۔ غصے والا شخص کبھی کامیاب شوہر نہیں بن سکتا، غصے والی بیوی کبھی کامیاب بیوی نہیں بن سکتی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ چوتھی چیز، شکوے شکایت۔ شکوے شکایت اگر میاں بیوی کے درمیان میں ہے، شکوے شکایت اگر میاں بیوی کے درمیان میں ہے، سمجھ لو تباہی ہے۔ میرا شوہر بہت غصے والا ہے، پوائنٹ نمبر 1 کیا بتایا تھا؟ قبول کریں ایک دوسرے کو۔ قبول، شوہر غصے والا ہے قبول کیجیے، کوئی بات، میرا شوہر ہے۔ اگر کسی کا بچہ اندھا ہو تو کیا باہر پھینک دے گا؟ کیوں جی؟ یار اندھا ہے لیکن میرا بچہ ہے۔ ایک وزیر کو بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کے لیے ایک خوبصورت سا نوجوان تلاش کرو۔ 1 مہینہ تلاش کیا، نہیں ملا، دوسرا مہینہ تلاش کیا، نہیں ملا۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا دیکھو اب تیرے پاس 15 دن ہے، سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان مجھے اس جگہ پہ چاہیے، اگر نہ ملا تو میں تیری گردن مار دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ 15 دن کے بعد وزیر ایک نوجوان کو لے کے آیا جو کہ نارمل چہرے والا آدمی تھا، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بھائی یہ تجھے ملا دنیا کا خوبصورت ترین انسان؟ تو جی یہ ملا ہے۔ بھائی اس سے زیادہ خوبصورت تو وہ کھڑا ہوا بادشاہ سلامت بہت خوبصورت تلاش کیے، بہت خوبصورت تلاش کیے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوبصورت یہ لگا، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت یہ ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں سب سے زیادہ خوبصورتی عقل کی خوبصورتی ہوتی ہے، چہرے کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی تھوڑی ہوتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی والے کہاں چلے گئے جو آج سے 10 سال پہلے تھے؟ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ خوبصورت بیوی کون تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون تھی؟ حضرت خدیجہ، ایک نام حضرت خدیجہ، ہاں حضرت جویریہ، حضرت عائشہ، اور کوئی بتائے گا؟ حضرت جویریہ، چلو قصہ سناتا ہوں آپ کو حضرت جویریہ کا۔ حضرت جویریہ چھوٹے قد کی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت جویریہ نمبر 1 چھوٹے قد کی تھی، نمبر 2 خوبصورت نہیں تھی۔ تو ان کو نا دوسری ازواج چڑھاتی ہوتی تھی۔ حضرت زینب نے کہا میں وہ ہوں جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں وہ ہوں جو کہ صدیق کی بیٹی ہے، میں وہ ہوں جو کہ عمر فاروق کی بیٹی ہے حضرت حفصہ۔ حضرت ام حبیبہ میں وہ ہوں جو سردار مکہ کی بیٹی ہے۔ حضرت جویریہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ حضرت جویریہ کو چڑھاتی ہوتی تھی۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت جویریہ رو رہی تھی۔ کیا جویریہ کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ میں تو ایک چھوٹے قد کی ہوں، دوسرا یہ کہ میرا کوئی نام و نسب نہیں ہے، تو یہ ساری مجھے تنگ کرتی ہیں۔ کہا تیرا نسب تو سب سے عالی ہے۔ کبھی وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ تو بیٹی ہے حارث کی، اور حارث جو ہے حضرت موسیٰ کی نسل میں سے، اور عربوں میں باپ کا باپ ان سب کو باپ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے ابی ابراہیم، سننا تو ابی تم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم تو کتنے پشتے پہلے، 30-40 پشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو وہ باپ کیسے بن گئے؟ عرب میں والد کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کے نسب کی بنیاد پر، کسی بڑے کو والد کہہ دیتے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو اپنے والد کہتے تھے، اس لیے کہ نسب کے اعتبار سے سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم سے جا کے ملتا تھا۔ تو کہنے لگی کہ آپ ان کو بتاؤ کہ میں 2 انبیاء کی بیٹی ہوں، تو ایک تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، صحابی کی بیٹی ہے، میں تو نبی کی بیٹی ہوں۔ تو جب اگلی مرتبہ تنگ کیا تو حضرت جویریہ تم ہوتی ہو بڑی کہنے والی، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ تم کون ہو؟ کہا کہ میں 2 نبیوں کی بیٹی ہوں۔ حضرت عائشہ ذہین تھی، سمجھ گئی، فوراً اٹھ کے گئی، اللہ کے نبی آپ بیویوں میں آپس میں لڑائی ہو تو آپ کسی کو سمجھایا نہ کریں۔ جویریہ کا اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ جواب دے دیں۔ کتنی مبارک مقابلے ہوا کرتے تھے۔
اخیر النساء العرب، عرب کی سب سے خوبصورت خاتون تھی سیدنا ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ سب سے خوبصورت نہیں تھی، حضرت عائشہ سب سے کم عمر تھی، لیکن حضرت عائشہ سب سے زیادہ ذہین تھی۔ اس ذہانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فرمایا کہ عائشہ۔ کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا عائشہ۔ تو اس کے بعد کا ابوہا، اس کا باپ حضرت عائشہ کا نام۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی بھی ما اغار فی النساء، مجھے کسی عورت پہ کبھی غیرت نہیں الا خدیجہ، سوائے خدیجہ پہ، کہ خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا، خوشی کا موقع تھا، غمی کا موقع، خدیجہ کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ اب ایک سوکن کے سامنے دوسری سوکن کا ذکر ہو تو اس کو تو ظاہر غصہ ہے۔ تو ایک دن حضرت عائشہ فرماتے مجھے غصہ چڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ تو خسوٹ تھی، یعنی کہ ان کے منہ کے دانت ختم تھے، تو اس کو خسوٹ کہتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یعنی کہ ایک وہ عمر کا ایک حصہ ہے جس کو جیسے کہتے ہیں شیخ شاب، ایسے خسوٹ، یعنی کہ عمر کے بڑے حصے میں تھی، تو آپ ان کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ خدیجہ تم خدیجہ، خدیجہ خدیجہ تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، تم تو اس وقت میرے پاس آئی جب سارا عرب میرے ساتھ تھا۔ اللہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عقل جو ہوتی ہے وہ اصل خوبصورتی ہے۔ اصل خوبصورتی جو گھوڑا ہے، گھوڑا جانوروں کے اندر، پالتو جانوروں میں گھوڑا ایسا جانور ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ میں اس دفعہ عرب میں گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے گھوڑے میں کیا خاصیت ہے جو اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا؟ آپ بھی سنیں گے، حیران رہ جائیں گے، یہ سب چیزیں تجربوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ وہ حضرت مولانا عبداللہ برنی صاحب دامت برکاتہم، ان کے بیٹے ہیں تو ان کے گھوڑوں کے باڑے ہیں، وہ گھوڑے وغیرہ پالتے ہیں۔ جو عربی گھوڑا ہے نا، عربی گھوڑا، اس میں ایک عجیب سی خاصیت ہے۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، آپ کے ذہن میں آیا کہ یار مجھے واپس جانا چاہیے، گھوڑا اسی وقت واپس مڑ جائے گا۔ آپ کے ذہن میں آیا دائیں مڑنا چاہیے، گھوڑا اسی وقت دائیں مڑ جائے گا۔ آپ کے ذہن میں آیا بائیں مڑنا چاہیے، گھوڑا آپ کے ذہن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ کہ جو لوگ پولو کھیلتے ہیں اور وہ گھوڑے کے انتخاب کے اندر بڑا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ گھوڑے میں فہم کتنی ہے، گھوڑے میں فراست کتنی ہے۔ تو بیوی وہ ہوتی ہے، بیوی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بدصورت ہو اور یہ ہو اور عقل مند ہو، نہیں، بن سنور کے رہے، شوہر کے مزاج کے اعتبار سے، شوہر کی سوچ کے اعتبار سے، شوہر کے ذہن کے اعتبار سے تیار ہو کے رہے، اور پھر جو اس کا دماغ، اس کا جی چاہ رہا ہے اس کے مطابق کام کرے۔ دیکھیں، اگر آپ نے کسی سے دوستی لگانی ہے نا، اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں۔ آپ نے اگر دوستی لگانی ہے تو وہ جو باتیں کرتے ہیں ویسی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور جس موضوع پہ بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ بات کریں۔ وہ کہے گا یار میں نے لاہور کے بارے میں کچھ سنا ہے، وہ کہے یار چھوڑ یار، تو بتا کراچی کے کیا حالات ہیں، تو وہ آپ سے کبھی زیادہ لمبی بات کر نہیں سکتا۔ آپ نے جس سے دوستی لگانی ہے اس سے اس موضوع پہ بات کریں جس پہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اب بیوی شوہر کی ماتحت ہے یا شوہر بیوی کا ماتحت ہے؟ بیوی شوہر کی ماتحت ہے نا، شوہر تو بیوی کا۔ دیکھو آج کل بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ مرد عورت برابر ہوتے ہیں، بھی کیسے برابر ہوتے ہیں؟ باجی خیر صاحب پینچر والی کی نظر آئی آپ کو؟ کوئی پینچر لگانے والی کوئی خاتون نظر آئی؟ کنسٹرکشن کا کام کرنے والی کوئی خاتون نظر آئی؟ بس مرد عورت برابر۔ کیسے برابر ہوتے ہیں؟ ایک دفتر کے اندر سارے لوگ برابر نہیں ہوتے تو ایک گھر کے اندر سارے لوگ کیسے برابر ہوں گے؟ کل کوئی حقوق اولاد کی ایک تحریک چلانا شروع کر دے، گھر کے اندر اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، حقوق اولاد کی تحریک چلائے، تو حقوق نسواں کی تحریک چلانا بھی یہی ہے۔ ایک گھر میں کوئی نہ کوئی تو بڑا ہوگا، یا تو بیوی بڑی ہوگی یا شوہر بڑا ہوگا۔ اگر آپ کہیں جی بیوی بڑی ہے تو شوہر کیوں بڑا نہیں ہوگا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اگر کہیں شوہر بڑا ہے تو اس کے پیچھے وجہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا۔ جب مرد کو حاکم بنایا تو حاکم کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ حاکم کو اگر منہ پہ کہہ دے تو جھوٹ بول رہا ہے، بس پھر دیکھو، اگرچہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے، بیوی اس کو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، چاہے کتنے برداشت والا ہو۔ بیوی شوہر کا موبائل پکڑ کے چیک کرنا شروع کر دے۔ اکثر گھروں میں جھگڑے
اکثر گھروں میں مسائل اس وجہ سے ہوئے کہ بیوی نے شوہر کا موبائل چیک کیا، موبائل چیک کرنے کے بعد کوئی رانگ میسج آیا ہوا تھا، یہ شوہر کوئی غلطی کر رہا تھا۔ آپ نے ایک مرد سے شادی کی، فرشتے سے شادی کی، کبھی مرد سے غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے، اس کو ٹالریٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ غلطیاں تلاش کریں، غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے خوبیاں تلاش کریں۔ ایسی چیز چیک کر رہے ہیں، کمپیوٹر چیک کر رہے ہیں، موبائل چیک کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی طلاقیں اس وجہ سے ہوں۔ کئی ایسے لوگ رابطے میں آئے جن کے شوہر شراب پیتے تھے، کیا کریں؟ ایکسپٹ کرو، آپ پیتے ہیں ٹھیک ہے، گھر میں پی کے نہ آئے، نہیں جی اس کو چھوڑنی چاہیے۔ آپ شوہر کی استانی نہ بنے، آپ شوہر کا انسٹرکٹر ہوتا ہے نا، انسٹرکٹر نہ بنے، آپ شوہر کے شیخ نہ بنے، آپ شوہر جس حالت میں اس کو قبول کریں۔ ہاں پھر تو ہماری زندگی عذاب ہو جائے گی، جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کی زندگی عذاب ہوگی۔ شوہر ڈانٹ رہا ہے اس وقت سامنے چپ ہو جائے، کوئی بات، سارے معاملات خود بخود سیٹ ہو جائیں گے۔ شوہر ڈانٹ رہا ہے، بیوی آگے سے صفائیاں پیش کرنا شروع کر دے گی، ہمیشہ ناراضگیاں ہوں گی، ہمیشہ مقابلے ہوں گے، ہمیشہ لڑائیاں بڑھیں گی، یہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، میرا شوہر تو نشہ کرتا ہے۔ قبول کر رہے ہیں اس کو، قبول، ٹھیک ہے یہ ایسا ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک عمل کر، ایک عمل جو کہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہیں کہ 10% ہوتا ہے، 5%، وہ عمل نہیں، یا تو گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، ماں باپ کے یہاں چلی جائے گی۔ آج تک، یہ میں آپ کو پہلی بار بات کر رہا ہوں تو دھیان سے سنیے گا، کوئی سو رہا ہے تو جاگ جائے، آج تک مرد عورت کی جب بھی ٹکر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آج تک مرد اور عورت کی جب بھی ٹکر ہوئی ہے تو ہمیشہ مرد جیتا ہے، کبھی عورت نہیں جیتی، چاہے دونوں انتہائی نیک ہوں، چاہے دونوں انتہائی برے ہوں۔ فرعون اور حضرت عائشہ کی ٹکر ہوئی، حضرت عائشہ کتنی بڑی ولی ہے، فرعون نے مار دیا نا، جیتا فرعون ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کی ٹکر ہوئی ملکہ بلقیس سے، ملکہ بلقیس سر نیچے کر کے آگی، تاریخ گواہ ہے نا۔ جب بھی مرد عورت کی ٹکر ہوئی ہے ہمیشہ مرد جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، یہ وہ مثالیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہزاروں مثالیں۔ جب بھی مرد عورت کی ٹکر ہوئی تو عورت نے مرد کی بات مان لی تو ہمیشہ مرد نے عورت کی بات مانی ہے، ہمیشہ مرد نے عورت کی بات مانی ہے، یعنی ہمیشہ عورت جیتی ہے، مرد نہیں جیتا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا اور عورت مرد کے تابع ہو کے کام کرنا شروع کیا تو مرد عورت کے پیچھے سے واقعات، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 لوگ آئے، 2 خاندان آئے، بڑا لمبا قصہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت چاہو۔ تو وہاں حضرت ام سلمہ بیٹھے تھے، کہ یا رسول اللہ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو ایسے ہی کیجیے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے نا تو یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے غلام ہیں، غلطی کر بیٹھے، ان کے کفر سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ ان کے اسلام کو قبول کر لیجئے۔ 2 خاندانوں کا ایمان قبول ہوا اور 2 خاندانوں نے 500 برس تک مسلمانوں پہ حکومت کی۔ پیچھے کون تھی؟ ام سلمہ۔ 1400 صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سر منڈاؤ، سارے صحابے بیٹھے، سارے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ خیمے کے اندر گئے، آپ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے، میں کہہ رہا ہوں سر منڈاؤ اور یہ مکہ جانے کی خوشی میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے غلام، آپ کے تابع وہ صدمے میں ہیں، اب ایسا کیجیے آپ بلال کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ میرا سر منڈو، جب آپ کو سر منڈاتا دیکھیں گے سارے کے سارے سر منڈا دیں گے۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی کو مزید غصہ آ جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا، سارے کے سارے صحابہ مارے جاتے۔ اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار، ام سلمہ، ایک عورت کا کردار۔ میں کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو کہ تمہارا تھوڑا سا برداشت کرنا
ہم تو 3 سال ہو گئے برداشت کر رہے ہیں، ہم تو 20 سال ہو گئے برداشت کر رہے ہیں. ارے نہیں کر رہے برداشت. جو برداشت کا حق ہے، جس سے برداشت کرنا کہتے ہیں، وہ نہیں کیا آپ نے بیٹھ کے منہ بند کیا، بس برداشت نہیں کیا. برداشت کرتے تو کیسے کرتے میں آپ کو بتا دوں. برداشت کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال. یہ مثال مجھے سمجھ میں آئی، میں اس حساب سے دے رہا ہوں. 2 مولوی صاحب، ان کو دونوں ایک ہی علاقے میں جاتے تھے. تو ایک طالب علم نے کہا کہ سر جی مجھے وہاں چھوڑ دیں. مولوی صاحب نے ان کو ان کے گھر کی گلی کے سامنے چھوڑ دیا. گھر گلی کے اندر تو گلی کے سامنے چھوڑ دیا، سمجھ گئے نا. دوسرے استاد جن سے وہ طالب علم اتنا قریب ہوا کہ ان سے بیعت ہو گیا. پتا کیا ہوا؟ وہ لے کے گیا گلی کے سامنے، چھوڑا اس نے بھی گلی کے سامنے، لیکن کیا کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو گھر کے دروازے پر نہیں چھوڑ پا رہا. وہ طالب علم پاگل ہو گیا استاد. یار آپ نے ایک تو مجھ پہ احسان کیا، اوپر سے معافی مانگ رہے. جی اس سے کہتے ہیں برداشت کرنا. اسے برداشت کرنا نہیں کہتے جس سے پہلے استاد نے کیا. پہلے استاد نے اچھا کام کیا، غلط کام کیا، اس کا کام کر کے اس کو گھر تک پہنچا دیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، لیکن اس نے عاجزی کا اظہار کر دیا. برداشت کہتے ہیں عاجزی کے اظہار کو. برداشت یہ نہیں کہتے کہ اس نے تھپڑ مارا، اس نے بھی تھپڑ مارنے کی کوشش، اس کو لگا نہیں چل میں نے برداشت کر لیا. یہ برداشت نہیں ہوتا. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی؟ میں باتیں گڑبڑ کروں لیکن بہت ضروری باتیں ہیں. بھائی ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، اس سے شکوے شکایتیں نہ کریں. شوہر کو برداشت تو کر لیا، فون اٹھایا جناب، 3 گھنٹے کی کال تو کہیں نہیں گئی، 4 گھنٹے کی کہانیاں تو کہیں نہیں گئی. یہ نہیں. آخری چیز، اس کے بعد میں وجہ بتاؤں گا، جو ہے شروع سے وجہ بتاؤں گا. آخری چیز دعا کرنا. ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے محبت بڑھتی ہے. میاں بیوی کے لیے دعا کرے، بیوی میاں کے لیے دعا کرے. عام طور پہ شوہر بیویوں کے لیے دعا نہیں کرتے، بیویاں شوہر کے لیے دعا کرتی ہیں. عام طور پہ مرد اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، اور مائیں اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کرتی ہیں. یہ کمی مردوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو دور کریں. یہ 5-6 چیزیں ہیں. اب جھگڑوں کی بنیادی وجہ جو میں نے کہا تھا کہ تمام کے تمام معاملات کے اندر، کہ کسی کا سسرال ظالم ہے، کسی کا شوہر ظالم ہے، کسی کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کسی کے ساتھ کیا پریشانی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے ناشکری. مرد عورت کا ناشکرا ہوتا ہے اور عورت مرد کی ناشکری ہوتی ہے. جہاں یہ ناشکری کا مرض ہوتا ہے وہاں پر غصہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا یہ بھی پایا جاتا ہے، وہاں پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر شکوے شکایتیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو میاں بیوی کے جھگڑوں کے درمیان کی بنیادی طور پہ 4-5 چیزیں ہیں، غصہ ہے، شکوے شکایتیں، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، کمیونیکیشن نہ کرنا. یہ جو 5 چیزیں، اس کی بنیاد پیچھے ہے ناشکری. دعا نہ کرنا اس کی بنیاد ہے ناشکری. غصہ کرنا اس کی بنیاد ہے ناشکری. جب شوہر بیوی کا ناشکر ہے، جب بیوی ایک دوسرے کی ناشکری ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کا احتساب کرتے ہیں. ہاں میں نے ایسے کیا، یہ دیکھو، اس کو دیکھو، شکل دیکھو اس کی کیسے بنی ہوئی ہے. میرا یہاں پہ جنازہ بننے والا تھا، مرنے والی تھی، اس نے شکل بنائی ہوئی، اس نے منہ بنایا ہوا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دیکھو عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے. سمجھے؟ عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے. عورت اگر نمازی ہے نا تو سارا خاندان نمازی ہے. مرد اگر نمازی تو وہ اکیلا نمازی ہے. یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ عورت نمازی ہے، وہ تہجد میں اٹھے گی، فجر میں سارے بچوں کو جگائے گی، بیٹا اٹھیے، بیٹا اٹھیے، بیٹا اٹھیے، اٹھیے اٹھیے. بچے نہیں اٹھتے کوئی بات نہیں، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب عورت نمازی ہے تو سارا خاندان نمازی ہوتا ہے، بچے نمازی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں نمازی ہوتی ہیں. یہ ایک نماز کی مثال ہے. عورت غصہ نہیں کرتی، اولاد بھی غصہ نہیں کرتی. عورت سلیقہ دار ہے، اولاد بھی سلیقہ دار ہے. عورت کی جو زبان ہوتی ہے وہ مرد کی زبان ہوتی ہے، بچوں کی زبان ہوتی ہے. دیکھو ہماری انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مدر ٹنگ. فادر ٹنگ کیوں نہیں کہتے؟ اصل میں ماں بچوں کے منہ میں زبان ڈالتی ہے. جو زبان ماں کی ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، جو زبان ماں کی نہیں ہوتی وہ بچوں کی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے؟ تو
اصل گھر کے بنانے میں کردار عورت کا ہوتا ہے، اور جو کردار ادا کرتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی دینے والا یہی پیڑتا ہے کہ میں نے تو اتنی قربانی دے دی، میں نے اتنی قربانی دے دی، وہ قربانی دے کر بھی ناکام ہوتا ہے۔ کیا سنانے لگا تھا میں، قصہ سنا، ہاں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیویوں میں سے ایک بیوی بہت مجھے پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، جب بھی گھر جاتا ہوں میرا استقبال کرتی ہے۔ چنانچہ سمجھ لیں بیوی اگرچہ کچن میں ہے، بیوی اگر کمرے میں ہے، بیوی اگر صفائی کر رہی ہے، یا بیوی بیت الخلاء میں ہے، جب شوہر آئے تو اپنے سارے کام چھوڑ کے بھلے سے تاخیر ہو جائے، شوہر کے پاس ہے خیریت پوچھے، شوہر کے پاس ہے اس کے حال پوچھے، نہ یہ کہ وہیں سے ٹماٹر بولے تھے لے کے نہیں آئے نا، مجھے پتا تھا بھول جائیں گے۔ وہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو میسج کیا کہ آتے وقت 2 کلو ٹماٹر، 2 کلو پیاز، 1 کلو گوشت، 1 کلو مرغی اور یہ سب لے کے آئیے گا۔ اور اس سمینہ نے سلام کیا ہے، شوہر نے فوراً دیکھ لگے سمینہ کون؟ وہ بس اس لیے میسج کیا تھا، سمینہ تو کوئی بھی نہیں، اس لیے میسج کیا تھا کہ پتہ چل جائے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ تو شوہر نے آگے سے جواب دیا او جب میرے کو سمینہ تمہارے پاس کیوں آ گیا؟ وہ تو میرے ساتھ ہے سمینہ۔ کہتا کون سی سمینہ؟ کبھی دفتر والی سمینہ۔ کہ کہاں پہ آپ؟ بازار میں ہوں۔ وہ بھاگی وہاں سے بازار پہنچی، کہتے کہاں ہے آپ؟ میں تو دفتر میں ہوں، میں تو دفتر میں ہوں، تم بازار میں ہوئے، سبزی لے کے گھر چلی جانا۔ تو بھائی یہ قصے نہیں ہو، سمجھ رہے؟ ایک دوسرے سے مقابلے اس طرح نہ ہو، عقلی مقابلے، ٹھنڈے مقابلے ہو رہے ہیں، دماغی مقابلے ہو رہے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات نہ ہو۔ یا رسول اللہ میری بیوی جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شادی چاہے کتنی پرانی ہو جائے، چاہے کتنے بچے ہو جائیں، چاہے کتنی مصروفیت ہو، ہاں بیمار ہے تو وہ الگ بات ہے، چاہے شوہر کا استقبال کرے۔ وہ بیویاں جو گھروں سے لڑ کے نکلی ہوتی ہیں، وہ بیویاں جو شوہروں سے ناراض ہوتی ہیں، ان کے ہاں سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شوہر کو اس کا یہ حق نہیں دیا ہوتا۔ پہلی بات، شوہر کا صرف ایک حق تھوڑی، اور اس کو یہ حق نہیں دیا ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کے لیے کچھ تیار کر کے رکھے۔ میں تو ایک ہوتی ہے عورت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہر وقت بیمار ہوتی ہے، سمجھے؟ کبھی میری کمر میں درد ہے، کبھی میرے سر میں درد ہے، کبھی میرے کان کے پچھلے حصے میں درد ہے، کبھی کن پٹیوں میں درد ہے، یعنی کان کے اوپر والے حصے میں درد ہے، کبھی کہاں درد ہے، کبھی کہاں درد ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے درد جو ہیں ان کو چیخنا نہیں چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ جب طبیعت خراب ہو تو شوہر کو بتا دے، شوہر کو کہ بھی یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی۔ ہر وقت بیمار نہ، اور ہر وقت بیماری ہے بھی تو اس کا اظہار آہستہ ہو، یہ نہیں کہ چھوٹتے اس کا اظہار، میرا تو سر پھٹ رہا ہے تمہیں اس کی پڑی ہوئی، یہ نہ سمجھ رہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی ہے جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میرا حال پوچھتی ہے۔ اگر میرے سامنے اگر میرے چہرے پر کوئی باہر کی تھکان اور پریشانی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سارے غم باہری چھوڑ کے آئیں، گھر میں پرسکون ہو جائیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ بہشتی زیور میں حدیث تفصیل سے لکھی، مجھے بھی یاد ہے۔ تو یہ میری بیوی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ وہ دین کا آدھا کام کر رہی ہے۔ عورت کا محض اپنے شوہر سے اچھے سلیقے اور طریقے سے بات کر لینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ یہ کسی کو قرآن پڑھا دینا یہ دین کا کام صرف یہ کام نہیں ہے، کسی کو حدیث پڑھا دینا صرف یہ دین کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ نے حقوق واجب آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہوگی بیوی کی طرف۔ دوسرا شوہر کے ذمہ بھی ہے کہ وہ باہر جائے، باہر سے جب آئے تو شوہر بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے بھی کچھ لے کر آئے۔ یہ میں صرف اسپیسیفائڈ بیوی اور شوہر کے لیے بول رہا ہوں، باقی گھر کے اندر بہن بھائی ہے ان کے ساتھ بھی اس نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔
بہن اپنے بھائی کے لیے، بھائی جب آتا ہے گرمی آ رہی ہے تو اس کے لیے مناسب شربت بنا کے رکھے، اس کو پانی پیش کرے، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، عافیت سے پہنچ گئے، بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے اس کے لحاظ سے خیال رکھے، یا ایک بھائی ہے دوسرے بھائی کا خیال رکھ سکتا ہے، جو گھر میں ہے جو گھر میں موجود ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ سب چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ ہم لکیر کے فقیر نہ بنے کہ جی ہمیں جو بتایا جائے گا ہم ویسے عمل کریں گے، میں آپ کو صرف اصول بتا رہا ہوں، جزئیات نہ سمجھائی جا سکتی ہیں نہ سمجھایا جانا ممکن ہے اور نہ مجھے آتی ہیں ساری۔ ہاں یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں، بنیادی طور پر یہ 6-7 چیزیں جس کے اندر نچوڑ اس کا یہ ہے، میاں بیوی کے درمیان بات چیت زیادہ ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، میاں بیوی ایک دوسرے کو قبول کرے جس بھی حالت میں، اگر ایک قبول نہ کرے تو دوسرا قبول کرے۔ اور چوتھا، ایک دوسرے کو استاد نہ بنے، ایک دوسرے کو استاد بنیں گے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، وہ اس کی غلطیاں نکالے گا، یہ اس کی غلطیاں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ میں قبول و منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔